میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال دو۔ اور اللہ کے اخلاق میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ رب قدیر اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں پر مہربانی کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، گھر میں نرمی سے پیش آئیں۔ اور یاد رکھیں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اولیاء کرام کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ سے پیار ملتا ہے، مسئلوں کا حل ملتا ہے، ان کی بارگاہ سے پرابلم کا سولیوشن ملتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، میرے استاد گرامی نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک آستانے پر میں حاضر ہوا تھا۔ بریلی شریف کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، میں ابھی ایک سیمینار تھا 3 روز پہلے، 3-4 روز پہلے، اور ایک عوامی جلسہ تھا بریلی شریف کے اندر، میں حاضر ہوا تو اسٹیشن سے ڈائریکٹ میں اعلیٰ حضرت اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو وہاں سے حاضری دے کر جیسے ہی نکلا تو ہمارے وہاں کے ایک جید عالم مولانا ندیم صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور حضرت دانا ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین نے آپ کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مولانا شاکر کو لے کر کے آنا۔ تو میں نے کہا اچھا وہ بزرگ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ حضرت دانا ولی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کے آستانے پر، اور کبھی بھی اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت دروازے کے اندر نہیں گئے، ہمیشہ باہر ہی رہے۔ اتنا جلالی اور اتنا مطلب بافیض وہ آستانہ ہے اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم اشتیاق کو۔ گئے ہم بھی، حاضری دی، اور صاحب سجادہ نے بہت خاطر تواضع کی، نذرانہ بھی مجھے دیا انہوں نے۔ تو وہاں سے پھر نکلا، اور پھر میں دوسرے دن میرے استاد گرامی سے میں نے عرض کیا کہ اب سنیے ان کی بات۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ والوں کے یہاں جاتے آتے رہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب کوئی دکھی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ سنو، میرے استاد گرامی نے کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اگر تو توفیق نہ دیتا تو یہ میرے پاس آتے کیسے، اور تیری توفیق سے جب یہ میرے پاس آئے تو اس امید پر آئے ہیں کہ میں اگر ان کی سفارش کروں گا تو میری سفارش قبول کر دے گا۔ تو پھر اتنی عاجزی اور انکساری سے رب کو مناتے ہیں کہ مولا ان کی بات کو قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا۔ تو ولی کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے عاجزی، انکساری۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، نرمی اختیار کرو۔ نرمی میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے سختی میں نہیں رکھے۔ نرمی کی وجہ سے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں پیار ملتا ہے، شفقتیں ملتی ہیں، محبت ملتی ہے۔